السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کی جو سیریز ہم لوگوں نے شروع کی تھی اس میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا یا آپ لوگوں کو دکھایا تھا مغل امپائر کے بارے میں۔ مغل امپائر جو کہ بابر سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ لڑتے ہیں بیٹل آف پانی پت اور اس میں وہ ابراہیم لودھی کو ہرا دیتے ہیں۔ اب اس بیٹل کے بعد اس کی جو جرنی تھی وہ کس طرح سے رہی وہ بھی ہم نے کہا، لیکن اس کی جو حکومت تھی وہ تھی 4 سال تک وہاں پر رہی تھی۔ اب ہم بابر کی یا مغل کی ڈائناسٹی کی طرف آتے ہیں کہ مغل کی جو باقی کی سلطنت تھی وہ کس طرح سے رہی، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو مغل امپائر تھی وہ تھی تقریباً 300 ایئرس۔ بٹ before all, I would highly recommend you, if you not watch my last video yet, so please do watch that video before this video, then come back to this video, then you will understand better. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ جو بابر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو اس کا سب سے جو بڑا بیٹا تھا ہمایوں، اس کو کیا ہو گئی 1530 میں اس کو حکومت چلے گئی تھی۔ 1526 میں انہوں نے بیٹل آف ماوریا تھا یا کیا تھا جو کہ میوار، جس میں اس نے رانا سانگا آف میوار کے ساتھ لڑی تھی اور اس کو شکست دیتی تھی۔ اس کے بعد اس کی حکومت رہی تھی 4 سال۔ اب بابر کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی ہمایوں، وہ بن گئی وہاں کا راجا، لیکن اس کے سامنے کچھ چیلنجز تھیں۔ فرسٹ جو سب سے پہلا چیلنج تھا وہ تھا ڈو ناٹ ہیو دا ایبیلٹی لائک ہز فادر۔ اس میں جو ایبیلٹیز تھی اس کے فادر کی طرح نہیں تھی، کیونکہ اس کا فادر چونکہ a very man who can administer a whole kingdom، اس کی طرح جو اس کی انسان کی ایبیلٹی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی۔ دوسرا جو اس کے لیے چیلنج تھا وہ تھا اس کی جو بائی تھی وہ خود اس کی دشمن بن گئی۔ اور تیسرا تھا شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری نے اس میں اٹیک کیا اور بابر کو اور جو ہمایوں کو وہاں پر انہوں نے ایگزائل کر دیا پیا۔ تو ہم اس ویڈیو میں ان چیلنجز کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ بابر نے جب اس چیلنجز کو دیکھا، ان دونوں چیلنجز کو، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اس نے کیا کہ اپنی جو ٹیریٹریز تھی وہ اپنی بھائیوں کے درمیان ڈیوائڈ کی۔ ٹھیک ہے، اس کی جتنی بھائی تھی اس میں اپنی پروونسز کو ڈیوائڈ کیا تاکہ وہ اچھی طرح سے رول کر سکیں۔ بٹ انسٹیڈ آف رولنگ ان اے گڈ وے، سینٹرل اتھارٹی ویکنز، جو سینٹرل اتھارٹی تھی وہ وہاں پر ویک ہو گئی۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے بیٹل آف چوسا یا اس طرح کا جو لفظ ہے چونسا یا چوسا، اس میں اس نے اٹیک کیا ہمایوں پر اور ہمایوں کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا، اس کو شکست دے دی۔ اب جب ہمایوں کو شکست ہوئی تو وہ چلے گئے 15 ایئرس تک، وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلے گئی پرشیا، وہاں پر وہ 15 سال تک رہی۔ لیکن جب ڈیتھ آف ایس شیر شاہ سوری، ٹھیک ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، جب ڈیتھ ہو گئی شیر شاہ سوری کی، اس کے بعد جو صفاوید رولر تھا، صفاوید وہاں پر ایک ڈائناسٹی تھی، اس کا رولر تھا آف پرشیا، اس نے ہمایوں کی ہیلپ کی، اسسٹ کیا ہمایوں کو، اور ہمایوں اس کی بعد انڈیا واپس آ گئی۔ کس چیز کے لیے؟ ٹو ٹیک بیک ٹیریٹریز آف ہز فادر ان 1555۔ 1555 میں اس نے اپنی جو ٹیریٹریز تھی وہ کب واپس لی؟ جب شیر شاہ سوری وفات پا گئے اور اس کے ساتھ ان سے ہیلپ ملی دا صفاوید رولر آف پرشیا کی طرف سے، اور اس کے بعد ہمایوں کا جو رولنگ تھا وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو 1556 کو ہمایوں وفات پا گئی اور اس کے بعد اس کی جو رولنگ تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی کنگ اکبر کو، جو کہ ایک مشہور انسان ہے، آج تک ہم لوگ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ سنتے ہیں، دا گریٹ اکبر، کنگ اکبر۔ اس میں جو ساری ایبیلٹیز تھی وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ اگر ہم اس کی رولنگ کی بات کریں تو 1530 کو یہ وہاں پر چلے گئی۔ 1555 کو جب یہ واپس آ گئے 15 ایئرز لیٹر،
تو مطلب 1540 کو یہ ایگزائل ہو گئی یا جو یہ بھاگ گئی پرشیا. اس کی بعد 1556 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا جو رولنگ تھا تقریباً وہ تھا 11 سال. 11 سال اس نے تقریباً رول کیا, لیکن اس میں کیا تھی کہ ایبیلٹیز اپنے فادر کی طرح نہیں تھی. اس کے بعد ہم آتی ہے کنگ اکبر کی طرف. کنگ اکبر تقریباً 13 ایئرس اس کی ایج تھی جب اس کی فادر ہمایوں وفات پا گئی. ہمایوں اس کا فادر تھا. ٹھیک ہے, میں نے آلریڈی جو ہمایوں کا سیریز تھا اس کی اینڈ میں ہم لوگوں نے یہاں پر آپ لوگوں کو سکھایا. جو ہمایوں جب یہ کنگ اکبر رولنگ میں آیا تو اس کی ایج تھی 13 ایئرس, لیکن وہ بہت ہی ینگ تھا اس وقت. تو اس کا ایک بیرم خان اس کا ایک بہت ہی ٹرسٹڈ انسان تھا, جو ٹرسٹڈ کیا تھا جنرل تھا. وہ اس وقت تک رول کر رہا تھا جب تک کہ اکبر پوری طرح سے اسی ایبل نہ ہو جائے کہ وہ سلطنت کو سنبھال سکیں. اس کے بعد آ گئی دا سیکنڈ بیٹل آف پانی پت. فرسٹ بیٹل آف پانی پت کب ہوا تھا؟ میں نے آپ لوگوں سے ایک کوشچن پوچھا. If you watch the previous video, you will already know that when was the first battle of Panipat happened. The first battle of Panipat happened during the reign of Babur. If you don't watch the last video, so please I already recommend you, and once again I am going to recommend you that please watch the last video, then you will understand this one better. اس کے بعد اس نے جو پانی پت کا بیٹل تھا وہ لڑا. پانی پت کا جو بیٹل تھا اس نے ہیمو ایک رولر تھا, ہندو کنگ تھا. ٹھیک ہے, اس نے جو دلی تھا اس پر وہاں پر رولنگ کر رہا تھا. تو بیرم خان کی جو آرمی تھی مغل کی آرمی کو لیڈ کر رہا تھا یا ہیڈ کر رہا تھا. اس نے بیرم خان کے ساتھ جنگ کیا جس میں ہیمو تھا وہ ڈیفیٹ ہو گیا اور مغل امپائر واپس سے ریسٹور ہو گیا. تو مغل امپائر ایکچولی ریسٹور ان دا رولنگ آف کنگ اکبر, ناٹ ان دا رولنگ آف ہمایوں. ہمایوں کی حکومت میں بھی شروع ہوئی تھی لیکن اتنی خاص نہیں تھی, لیکن جو اچھی طرح سے شروع ہوئی تھی یا جو بیٹر طریقے سے ریسٹور ہوئی تھی تو وہ تھی مغل امپائر وہ تھی اکبر کے زمانے میں. اس کے بعد جو اس کے لیے ایک چیلنج آیا تھا, اس کی جو سیکنڈ چیلنج تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی اکبر کی ایبیلٹیز. ٹھیک ہے, اکبر تو ایک ایڈمنسٹریٹو جو ایبیلٹیز تھی وہ بہت ہی اچھی تھی. ساؤتھ ایشیا میں وہ ون آف دا گریٹسٹ امپائر وہ رن کر رہا تھا, لیکن وہاں پر ایک پرابلم بھی آیا تھا. لیکن یہ تھا سیکنڈ پرابلم. تو فرسٹ پرابلم کہاں پر آیا؟ فرسٹ پرابلم یہاں پر تھا. ٹھیک ہے, یہ تھا اس کے لیے دا فرسٹ چیلنج. اور جو سیکنڈ چیلنج تھا اس کے لیے چیلنج نہیں تھا لیکن ایک پرابلم انہوں نے بنائی تھی, وہ تھی دین الہی. اور اس دینی الہی کو وہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ ایڈمنسٹریٹو اسکل اس کا اچھا تھا. وہ گریٹسٹ امپائر چاہتے تھے. اب گریٹسٹ امپائر چاہتے تو وہ چاہتی تھی کہ میرے کنگڈم میں پیس ہو. تو پیس ہونے کے لیے اس نے ہندو اور سیکولر مائنڈ پیپل کو گورنمنٹ کی اچھی پوزیشنز دے دی. اس وجہ سے وہاں پر ایک نیو ریلیجن قائم آیا جس کو کہتے ہیں دینی الہی. دینی الہی اس کے زمانے میں آیا تھا. وہ ایک نیو ریلیجن تھا جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ جو کنگ ہے اس کے سامنے سجدہ کریں گے. اس کے خلاف جو مجدد الافسانی تھا اس نے بہت ہی آواز اٹھائی تھی. دین وی ول ریڈ ان دا سیریز آف مجدد الافسانی. لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے یہ ضرور میں آپ لوگ کی اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے. مجدد الافسانی اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جو دینی الہی تھی اس کے خلاف اس وقت بھی بہت ہی زیادہ آواز اٹھائی تھی جب اکبر رولنگ میں تھا. اکبر کے بعد جس بندے کا جو وقت آیا تھا وہ تھا جہانگیر. جہانگیر تھا اکبر کا بیٹا. اس کا ریئل نام تھا پرنس سلیم. لیکن ابھی جو ہم بعد میں جس سیریز کو کنٹینیو کریں تو وہ شارٹ کریں. لیکن جو ہم نے بابر کی سیریز بتائی تھی تو وہ ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی تھی. بیکاز آئی وانٹ یو ٹو پلیز انڈرسٹینڈ دا بیسک ویری ویل. اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو جو وہاں پر سیریز تھی وہ اچھی طریقے سے سمجھائی تھی.
جہانگیر فالوڈ موسٹ آف دا اکبر پالیسی. جہانگیر اپنے باپ اکبر کی پالیسیز کو کنٹینیو کیا. وہ بھی چاہتا تھا کہ یار میرے لوگ میرے سامنے سجدے کرے. اس وجہ سے ان کا زوال بھی اس وجہ سے شروع ہونے والا تھا. ٹھیک ہے. بٹ ہی واز نون ایز جسٹ کنگ. لیکن وہ تھا ایک انصاف پسند بادشاہ. اس کی جو ایک خاصیت تھی وہ بہت ہی زیادہ انصاف کرتا تھا اپنے لوگوں کے درمیان. وہ اس وجہ سے اس کی زمانے کو ہم دا رولنگ آف جسٹس بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو سے ایم سی کیوز آئے کہ ہوز ایرا از کنسیڈر ایز دا جسٹس ایرا تو وہ ہے جہانگیر کا ایرا. ٹھیک ہے. اس کی علاوہ جہانگیر کی وائف نور جہاں وہ بھی ایک انفلوئنشل کریکٹر ہے جہانگیر کی رولنگ میں. وہ ایک کام کرتی تھی کہ وہ ایڈوائز کرتی تھی ایمپرر کو. جو بادشاہ جہانگیر تھا اس کو ایڈوائز کرتی تھی. ایڈوائز مطلب نصیحتیں کرتی تھی اباؤٹ دا اسٹیٹ افیئرس. اس کی علاوہ شی واز انوالو ان دا اسٹیٹ افیئرس. دوسری طرف جو ہماری پاس جو شخص آتا ہے وہ ہے شاہ جہاں. شاہ جہاں جہانگیر کی جو اس کی بعد اس کی جو حکومت آئی تھی وہ تھی شاہ جہاں. شاہ جہاں کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے, لیکن آپ لوگ کو میں سب سے پہلے اس کی ہسٹری بتاتا چلو کہ جہانگیر کی 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. ایک تھا شاہ جہاں, دوسرا تھا شہریار. شاہ جہاں نے کیا کیا کہ اس نے شہریار کو بہت ہی بری طریقے سے مار دیا. اپنے بھائی کو بہت ہی گندہ طریقے سے قتل کر دیا. لیکن اس کی جو حکومت تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک قتل سے, لیکن بٹ ہی واز پروفڈ ایز اے گڈ رولر. لیکن وہ ایک اچھی طریقے سے جو رولر تھا وہ ثابت ہوا تھا. اس کی ایج کو یا اس کے رین کو گولڈن ایج آف آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے. اس نے اپنی رولنگ میں تاج محل بنایا تھا. ممتاز محل کی جو ممتاز تھی محل, وہ اس کی جو وائف تھی, اس کی یاد میں انہوں نے تاج محل بنایا تھا, ریڈ فورٹ بنایا تھا. اور اس کے علاوہ اپنے باپ کی جو جتنی بھی لیکس پریکٹسز تھی اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی. اس کے باپ کون تھا؟ جہانگیر. اور اس کا جو دادا تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا اکبر. ان دونوں کی جو لیکس پریکٹسز سٹارٹ ہوئی تھی ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور رولر آتا ہے وہ اورنگزیب. اورنگزیب نے جو اپنی اورنگزیب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہی واز ون آف دا گریٹسٹ کنگ امانگ دا مغل امپائر. اورنگزیب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جو امپائر تھا اسے بہت ہی سختی کے ساتھ چلایا تھا. اسلامک جتنی بھی انٹرپریٹیشن تھی ان کو کمپلیٹلی اسٹرانگ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو جزیہ اس کی دادا پردادا اکبر نے ختم کی تھی اس کو دوبارہ سے امپوز کیا. لیکن اس کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ تھی ایکسپینشنزم. وہ چاہتی تھی کہ اپنی جو سلطنت تھی اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ایون انہوں نے بہت ہی زیادہ جنگیں جیتی بھی تھیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے جنگیں ہاری تھی, جنگیں زیادہ جیتی تھیں. لیکن جب جنگیں جیتی ہوئی تھی اس کے جو کاسٹ ہے فائنینشیل وہ بہت ہی زیادہ تھی. اس وجہ سے جب وہ وفات پا گئیں, کیونکہ آپ لوگ کے پاس جو فائنانس ہے وہ جب زیادہ خرچ ہوتا ہے تو امپائر بہت ہی ویک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جب وہ وفات پا گئی تو جو مغل امپائر تھا اس نے کولیپسنگ شروع کی. اس کی دور میں انٹرنل کانفلکٹ شروع ہو گئی. جتنے بھی اس کی مختلف لوگ تھے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئیں. اس کے علاوہ جو فورن انویژن تھا, باہر کو لوگوں نے دلی میں انویژن شروع کیا. اور 1739 میں نادر شاہ جنہوں نے انویژن کیا تھا وہ بھی ایک ایگزامپل کے طور پر ہم یہاں پر لے سکتے ہیں. مغل امپائر کی اس طرح سیریز بہت ہی لمبی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وجہ سے ہم نے جو لاسٹ کی کنگ ہے بہادر شاہ ظفر اس کو ہم نے لیا ہے یہاں پر. بہادر شاہ ظفر واز دا لاسٹ ایمپرر آف مغل امپائر. جب وہ اوور تھرو ہو گئے تو وہ تھی تقریباً 40 ایئرس پلس, 60 ایئرس پلس, 60 اور 70 ایئرس اس کی ایج تھی جب وہ اوور تھرو یا جب وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے. اس کی حکومت تھی بہت ہی زیادہ ویک.
اور اس کی جو انفلوئنس تھی اور پاور تھی بہت ہی زیادہ ویک ہو چکی تھی، کیونکہ برٹش نے کنٹرول کیا تھا موسٹ آف دا انڈیا، برٹش نے کنٹرول میں لیا تھا. انہوں نے ہندو سے وعدے کیے تھے کہ یار ہم آپ لوگوں کو یہ حکومت دیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے اس کی حکومت لی. اس کے بعد وہاں پر آتا ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857، جو کہ برٹش کے خلاف مسلمز اور انڈینز نے، جو جتنے بھی انڈینز تھی، ہندوز تھی، سکھس تھی، جتنے بھی تھے، انہوں نے وہاں پر لڑی. اس میں جو پرائم سسپیکٹ تھا، جو پرائم ٹارگٹ تھا، وہ تھا بہادر شاہ ظفر، کیونکہ ان کو حکومت تو ختم ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے بہادر شاہ ظفر کو پھر رنگون ایگزائل کر دیا، کیونکہ مسلمان یا جو انڈینز تھے وہاں پر انہوں نے شکست حاصل کی تھی. BHZ، آپ لوگ یہاں پر کنفیوز نہ ہونا، بہادر شاہ BHZ نہیں، ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر. اس کو رنگون ایگزائل کر دیا، جلا وطن کر دیا، جہاں پر وہ بعد میں وفات پا گئی. مغل امپائر کی جو آخری امپائر تھی وہ چلے گئی اپنی، جو کیا ہے بہادر شاہ ظفر ہے وہ چلے گئی، یا ان کو ایگزائل کر دیا رنگون میں، وہ وہاں پر فائنلی مر گئی، اور مغل امپائر بھی فائنلی ختم ہو گئی بہادر شاہ ظفر کے ڈیتھ کے ساتھ. تو یہ تھی ہماری آج کی ایک ویڈیو سیریز، جس میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہاؤ واز دا مغل امپائر کنٹینیوز، اس کی جو رائز تھی وہ کس طرح سے ہوئی تھی، اور اس کی جو فال ہے اسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. تو انشاءاللہ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی پریپریشن پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.